السلام علیکم ایوری ون. اگر آپ نے میرے ولاگس دیکھے ہوئے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا مجھے بریانی کتنی پسند ہے. تو مجھے آج کچھ آئیڈیا آ نہیں رہا تھا اور دل بھی نہیں کر رہا تھا. ظاہر سی بات ہے، جو فلسطینی مسلمانوں کے حالات میں دیکھ دیکھ کے نا تو دل ہی نہیں کر رہا کچھ کرنے کا. تو بس فون سے گلوڈ رہتے ہیں. تو میں بریانی بناتے ہوئے میں نے سوچا کہ کیوں نہ کچھ کلپس میں اس کے شوٹ کر کے ایڈ کر دیتی ہوں اور ساتھ ساتھ کچھ گپ شپ بھی ہو جائے گی. تو میں بس یہ کہہ رہی تھی کہ جیسے جیسے آپ زندگی میں گرو کرتے ہیں، تھوڑے بڑے ہوتے جاتے ہیں، اگر آپ کی شادی ہو جاتی ہے اور بچے ہو جاتے ہیں تو آپ میں اتنی میچورٹی آ جاتی ہے کہ آپ لوگوں کی پہچان، اگر آپ میں عقل و شعور ہے تو آپ کو ہونے لگتی ہے. آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے، کون آپ کا حقیقی دوست ہے، کون پریٹینڈ کر رہا ہے آپ کا دوست بننے کا، کیونکہ اس کو آپ کے حالات اور معاملات اور سب پہ نظر بھی تو رکھنی ہے. ظاہر سی بات ہے، کچھ لوگ آپ کے اسی وجہ سے دوست بنتے ہیں کہ وہ جان سکیں کہ آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے، آپ کے گھر میں کیا چل رہا ہے. تو اگر جس میں شعور ہوتا ہے نا وہ پہچان جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو مروت میں بھی اپنی زندگی میں رکھنے کی مجھے لگتا ہے ضرورت نہیں ہوتی. نکال باہر کریں ایسے جو بلیک شیپس ہیں آپ کی زندگی میں، کیونکہ ان کے حسد کی نظر بھی آپ کے اوپر جو پڑتی جا رہی ہے نا وہ آپ کو ڈسٹرائے کرے گی. کہیں نہ کہیں آپ کو وہ پرابلمز ہی دیں گے. اگر کچھ نہیں بھی کر سکتے نا، ان کے حسد اور نظر جو ہے وہ بھی آپ کو مار دے گی، آپ کے بچے بیمار رہیں گے. یہ میرا اپنا ایکسپیرینس رہا ہے. تو باقی اللہ سے رجوع کرنا وہ تو ظاہر سی بات ہے، فرض چیز ہے، اس کو ہم نگلیکٹ نہیں کر سکتے. لیکن ایسے لوگ بہتر ہے کہ اگر آپ پہچان جاتے ہیں کسی کو تو ایسے لوگوں کو اپنی زندگی سے باہر کریں، نکال دیں ایسے کیڑوں کو جو صرف گندگی ہی پھیلا سکتے ہیں. اور ایسے لوگ جو ہپوکریسی میں یا آپ کے حسد میں دوسرے ایسے لوگ جو آپ کو نہیں پسند کرتے یا جن سے آپ کی انبن ہے، صرف آپ کو جلانے کے لیے، یا پھر ان کو ایسے لگتا ہے کہ اگر ہم یہ عمل کریں گے تو اس کو تکلیف پہنچے گی، ان سے دوستیاں رکھتے ہیں. سب سے پہلے تو ایسے لوگوں کو کک آؤٹ کریں. آپ جب پہچان جائیں کسی کو تو دوبارہ موقع نہ دیں، کیونکہ حدیث کا مفہوم ہے نا کہ مومن ایک سراغ سے دو بار نہیں ڈسا جا سکتا. تو اگر آپ پہچان رہے لوگوں کو تو بہتر یہی ہے کہ اپنی زندگی میں سکون رکھنے کے لیے ان کو نکال باہر کریں. میں کیوں اس طرح کی باتیں اپنے ہر ولاگ میں رکھتی ہوں؟ کیونکہ میرا ایکسپیرینس اس طرح کا رہا ہے. ہر ایک کی فیملی ڈفرینٹ ہوتی ہے، ہر ایک کے سرکل جو ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے سب کے حالات ایک جیسے ہوں، اور خدا نخواستہ ایسا بھی نہیں ہے کہ میری طرف صرف سنیکس ہیں، لیکن ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. ہر جگہ پہ آپ کو اچھے برے لوگ ملتے ہیں. تو آپ کا ایک جو ایکسپیرینس رہتا ہے، میں نے جو دیکھا ہے کہ جس طرح سے اگر آپ ان کو ٹھیک ہے بس لیٹ اٹ گو کر رہے ہیں اور پھر ان کو اپنے پاس رکھ رہے ہیں تو اس سے بہت زیادہ ڈیمیجز ہوتے ہیں. بظاہر اگر آپ ان کو ہٹا دیتے ہیں نا شاید تھوڑا سا ہارش ہو جائے اس وقت آپ کو لگے، لیکن آہستہ آہستہ چیزیں جب بیٹرمنٹ کی طرف جاتی ہیں تو یو فیل اٹ. آپ کو خود ہی یہ چیزیں ڈفرینٹ لگنا شروع ہو جائیں گی کہ میں نے جو یہ اسٹیپ لیا ہے ٹھیک ہے وہ فیوچر میں، اور یہ ابھی آہستہ آہستہ مجھے بینیفٹ کر رہا ہے. جو میری ہیلنگ پروسیس ہے، جو میرا مائنڈ ہے، جو میرے اندر جو ایموشنز ہیں ان میں کتنا ڈفرینس آ رہا ہے، جتنا میں باہر نکل رہی ہوں، کتنا کانفیڈنس لیول میرا چینج ہو رہا ہے، کس کس چیز میں ڈفرینس آ رہا ہے. تو وہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ جب آپ کرتے جائیں گے، جب آپ دیکھتے جائیں گے تو آپ کے اندر جو چینجز آئیں گے، پھر جو آپ کے اپنے ارد گرد جو آپ کے دوست ہوں گے، جو حقیقی دوست ہوں گے، جو آپ کو ہر چیز میں سپورٹ کریں، وہ خود ان چیزوں کو نوٹس کریں گے کہ ان ٹاکسک لوگوں سے نکل کے آپ کے پہلے کیا تھے اور کیا بن گئے. تو بہت ضروری ہے. اور سکون رکھنا ہے نا اگر اپنی زندگی میں، تو بہت زیادہ سوشل نہیں ہونا چاہیے. میں تو خیر اینٹی سوشل بنی ہوں. میں اپنا پرسنلی جو ایکسپیرینس ہے میرا، کیونکہ مجھے اتنا زیادہ رش کش پسند نہیں ہے اور اتنا زیادہ نکلنا بھی. میں پرسنلی اکیلے جانا یا اپنے میرے جو ایک دو فرینڈز ہیں، ایک ہی فرینڈ ہے یا کچھ فیملی ممبرز ہیں جن کے ساتھ میں کمفرٹیبل ہوتی ہوں، ان کے ساتھ نکلنا ظاہر سی بات ہے وہ مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کتنی وہ سال جو ہے میری زندگی آگے بڑھ گئی ہے، مجھے اتنی خوشی مل گئی الحمدللہ. لیکن ان کے علاوہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ اگر آپ بیٹھتے ہیں نا، وہ اتنی ٹاکسیکیشن ان میں ہوتی ہے، ان کے انداز بیاں میں، ان کے ایک دیکھنے میں، جو آپ کو بہت زیادہ تکلیف دیتی ہے. تو ایسے لوگوں میں بیٹھنا میرے لیے اگر آدھا گھنٹہ بھی ہے نا تو وہ مجھے 2-3 دن کی طرح لگتا ہے. مجھے ایسے لگتا ہے جیسے وقت ہی نہیں گزر رہا. تو میں اوائڈ کرتی ہوں بہت زیادہ ایسی محفلیں. اور اپنا ایکسپیرینس بتانے کا مقصد صرف میرا یہی ہے کہ اگر میرے ایکسپیرینس سے یا میری کسی بات سے کسی کو بھی کوئی اس طرح کا
کوئی کریج مل رہا ہے یا کوئی اسٹیپ اگر آپ لینا چاہ رہے ہیں اور اسٹک ان بٹوین ہیں، ڈبل مائنڈڈ ہو رہے ہیں، تو اس سے اگر آپ کو فائدہ ہو رہا ہے نا تو میرا کام بن گیا۔ تو بس یہی میں کہنا چاہتی تھی، اور بس اتنا ہی تھا میرا آج کا ایک چھوٹا سا ولاگ جو میں نے شوٹ کیا تھا۔ امید کرتی ہوں میری باتیں آپ کو اچھی لگی ہوں گی۔ میں جو دل میں آتا ہے وہ بولتی ہوں، کچھ لکھ کے یا پھر کہیں سے لے کے نہیں۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ میں ولاگز بناؤں، لیکن ایک ہول روٹین تو میں کمفرٹیبل نہیں ہوں کہ کمپلیٹ پورے دن کا میں بناؤں، لیکن چھوٹے چھوٹے کلپس میں جیسے لگاتی ہوں اسی طرح کی چیزیں میں کوشش کروں گی کچھ ڈفرینٹ بھی کرنے کی۔ لیکن آہستہ آہستہ ابھی تھوڑا سا میں یہ جو ٹراماٹائز اوبویسلی ہم سب ہوئے ہوئے ہیں اس میں دل بھی نہیں کر رہا ہے، لیکن تھوڑا سا میں چاہتی ہوں کہ میں تھوڑا اپنے آپ کو، اپنے مائنڈ کو تھوڑا سا چینج بھی رکھوں اور اس چیز کو لے کے بھی چلوں، اس چیز کو جو ہو رہا ہے جو بائیکاٹ ہم کر رہے ہیں، اس چیز کو ہم نے چھوڑنا بھی نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ اپنی زندگی کا پہیہ بھی جاری رکھنا ہے اور دعاؤں میں ان کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ ویسے نا ابھی ہماری بریانی بن گئی ہے، آپ بھی ٹرائی کیجیے گا، اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔